औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यौम यजमउल्लाहुर रुसुल फ़यक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। मोहतरम सामीन, ये एक आयत मैंने सूरत माइदा से आपकी खिदमत में तिलावत की है। 109 नंबर यौम यजमउल्लाहुर रुसुल। ये मजमूई बात कर रहा है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन सारे रसूलों से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, ज़िंदगी के अपने नबूवत के रिसालत के हवाले से उनसे पूछा जाएगा कि माज़ा उजिब्तुम, तुम्हें तुम्हारी कौम ने क्या जवाब दिया। सरे दस्त अंबिया का जवाब ये होगा अंत अल्लामुल ग़ुयूब, हमें कोई पता नहीं है, तू गैब का जानने वाला है। अंबिया का ये जवाब कि हमें इल्म नहीं, तू जानने वाला है, ये उस वक़्त का जवाब है जिस वक़्त वो फौत हो गए थे। उसके बाद उनकी उम्मत ने क्या कहा, क्या सोचा, क्या अपने नबी के तालीमात के हवाले से अमाल के, इसलिए वरना अपनी ज़िंदगी तक का तो उनको मालूम था कि हमें क्या जवाब मिला है। सो ये जवाब उन्होंने अल्लाह के लिए, जो अल्लाह ने नकल किया है कि ला इल्म लना, नबी कहेंगे कि हमें इल्म नहीं है, ये उन नबियों के फौत हो जाने के बाद, मर जाने के बाद की बात है कि हमें इल्म नहीं है। अब अल्लाह कहता है ईसा को, ये बात सारे रसूलों की थी, जमी अंबिया की थी, सबसे सवाल होंगे। सैंपल के तौर पर, नमूने के तौर पर अल्लाह एक नबी का नाम लेता है जिस नबी की उम्मत ने उस नबी को अल्लाह का बेटा करार दिया था। अल्लाह उससे शुरुआत करता है कि ईसा इज़काल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम उज़कुर नेमती अलैक। फिर आगे सवाल हैं, अल्लाह अपनी नेमतें ईसा के ऊपर जो ज़िंदगी में की थी वो सारी उसको याद दिलाता है। नेमती अलैका व अला वालिदतिका इज़ अय्यदतुका बिरूहिल कुद्स तुकल्लिमुन नास फिल महद व कहला इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमा व तौरात वल इंजील व तखलुक मिनत तीन का हैयत तैर। ये सारी नेमतें हैं ईसा, मैंने तुझे इतना नवाजा था इन नेमतों के ज़रिए। फिर ईसा मुझे जवाब दे, अंत कुल्त लिन्नास इत्तखज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनी इज़ क़ाल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम, ईसा बेटे मरियम के, अंत कुल्त लिन्नास इत्तखज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनी, तूने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह, तस्वर करो मेरे सवा, मैं अल्लाह हकीकी हूँ, मेरे सवा, मेरे बग़ैर तुम दोनों को अल्लाह का तस्लीम करें। तूने ये लोगों से कहा था। सवाल है, इस सवाल पर ईसा जवाब देंगे सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़। खुदाया मुझे क्या हक पहुँचता है जो मैं ऐसी बात करूँ जिसका मुझे कोई इस्तेहकाक नहीं। इन कुन्तु क़ुल्तुहु, खुदाया तू ये सवाल तो कर रहा है मुझसे, अगर मैंने ये बात कही होती फ़क़द अलिमता, तू तो उसको जानता है, तुझसे क्या मख्फी है, मैंने कब कहा था। मुझसे पूछता है, तू इस चीज़ को नहीं जानता कि मैंने नहीं कहा था। जवाब है ईसा का। तालम माफ़ी नफसी वला आलम माफ़ी नफसक। अल्लाह मेरे अंदर की चीज़ें तो तुझे मालूम है, मैं तेरे अंदर की चीज़ें नहीं जानता। इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब, गैब का जानने वाला तू है। मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी, मैंने उनको वही कुछ कहा है जो तूने मुझे हुक्म किया था। वो क्या था, ओबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, मैंने उनको आपकी इबादत के लिए कहा था। मैंने अपने आप को खुदा का कहलाना या अपनी माँ को मैंने कतन ये नहीं कहा। बात इतनी हो गई, वो तो फिर आगे की बात है कि
لمبی ہو جائے گی۔ اب اللہ نے سیمپل کے طور پر قرآن کے اندر ایک نبی سے احتساب سوال جواب کا نمونہ آپ کو بتا دیا، اور جو آیت آئی تھی پہلے شروع میں نے تلاوت کی تھی، یوم یجمع اللہ الرسل، جب قیامت میں سارے رسولوں کو اللہ اکٹھے کرے گا، فیقول ماذا، اور جب تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، پھر سب کا جواب ہے کہ ہمارے بعد کی خبر انک انت علام الغیوب، خدایا تو جانے۔ اگر اس کے باوجود بھی عیسیٰ سے سوال کیا ہے کہ تو نے ماں اور اپنے لیے خدا ہونے کی بات کی تھی، تو اب باری محمد کی بھی تو آئے گی نا۔ جب سارے نبیوں کا قرآن نے کہا ہے کہ سب سے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے لوگوں کو اپنے بارے میں کیا کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے پوچھتا ہے تو محمد سے بھی پوچھے گا کہ میں نے تو تجھے قرآن میں کہا تھا کہ تو کسی نرینہ اولاد کا ابا نہیں ہے، محمد میں نے تجھے کہا تھا کہ تو آل کا ابا نہیں ہے، تیری آل نہیں ہے، اور میں نے وضاحت کر دی تھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد میں نے تیرے اوپر نبوت کو ختم کیا تھا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تیری امت میں سے لوگوں نے، تیرے کہلانے والے کہ ہم محمد ہی ہیں، ہم محمد کی امت ہیں، ان لوگوں نے کہا تھا کہ محمد کو بھی آل ہے، اور محمد جو ہے آل کے ساتھ اس کے آل کے اندر جو اس کے جعلی آل، بوگس آل، جھوٹی آل، جو قرآن انکار کرتا ہے کہ آل نہیں ہے محمد کو، اس آل کو انہوں نے بنایا، انہوں نے گھڑا، اور بولا کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ملائکے بھی آتے تھے۔ تو محمد علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسے لوگوں کو کہا تھا، اور سارے تیرے امتی نماز پڑھتے تھے جو میں نے ان کے اوپر لاگو نہیں کی تھی، اور نماز میں پڑھتے تھے کہ اللہم صلی اللہ محمد والا آل محمد۔ یہ آل محمد سارے فرقے، خالی ایک فرقے کی بات نہیں ہے، جتنے تیری امت سے کہلانے والے فرقے تھے وہ نمازوں میں آل محمد پر درود بھیجتے تھے۔ درود کی معنی کیا ہے، یہ تو میں اگر بتا دوں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ درود فارسی لفظ ہے، درود عربی لفظ نہیں ہے۔ درود آپ کو پرانی فارسی کی پرانی ڈکشنریوں میں ملے گا اس کا ترجمہ۔ درود کی معنی ہے کسی کی جڑ کاٹنا، درود بر محمد معنی محمد کی جڑ کاٹ دو۔ سو درد آپ دیکھیں کہ فصل کاٹا جاتا ہے جڑ سے، بنیاد سے، تو اس کے لیے بھی درد کہا جاتا ہے فارسی زبان میں۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، شاہ ولی اللہ کی کتاب فارسی میں ترجمہ، قرآن کا ترجمہ ہے لَيَسْرِمُنَّهَا، جو فصل کاٹنے کی بات ہے وہاں درد ہی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ درود پڑھتے ہیں نبی پر، اندر میں وہ گویا کہ نبی پر تبرہ کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہوئے اپنے نیت میں آل محمد پر درود کا بات ہے کہ محمد کی جڑ کٹ جائے گی جب آل محمد کا نظریہ اختیار کرو گے۔ آل محمد، قرآن نے نبی کے لیے انکار کیا ہے، تم زوری آل محمد کا اعلان کرو، بولو کہ محمد کو آل ہے۔ اس طرح سے قرآن کی جڑ کٹ جائے گی، محمد کی جڑ کٹ جائے گی، اسلام کی جڑ کٹ جائے گی۔ سو اس لیے اس درود کا نام انہوں نے صلات کہتے ہیں عربی میں، لیکن یہ فارسی میں درود کہتے ہیں۔ اس درود کہنے سے گویا کہ یہ گالی آ جاتی ہے اسلام کو، نبی کو، کہ ان کی جڑ کاٹ دو آل کے ذریعے سے۔ اب آل کے ذریعے سے جڑ کیسے کٹے گی؟ قرآن کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے کتاب اپنے نبی پر آیا ہوں، اور یہ کتاب اللہ کی ہے۔ تو پھر جو آل ہیں نبی کے، ان کے پاس یہ کہتے ہیں کہ امام یہ ملائکہ آتے تھے، تو ان کی باتیں پھر قرآن کے مقابل ہو گئیں، قرآن کے مساوی ہو گئیں، قرآن کے برابر ہو گئیں۔ پھر اس طرح سے قرآن کی جڑ کٹ جائے گی، گویا کہ محمد کی جڑ کٹ جائے گی۔ تو انہوں نے یہ بات کہ
بعد میں کی، اور ابھی یہ بات میں نے بتا دی کہ نبی علیہ السلام سے جو سوال ہوگا تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام والا جواب دیں گے، ما قلت لهم الا ما امرتنی، اے اللہ میں نے تو ان کو کہا تھا کہ میں محمد کسی نرینہ اولاد کا ابا نہیں ہوں، الا ما امرتنی، مجھے تو یہی کہا تھا، ان قلت فقد علمت، اگر میں نے ان کو کہا ہوتا کہ میری بھی آل ہے، وہ تو جانتا ہے، میں نے تو نہیں کہا ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، اس لیے مجھے اس کا مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے۔ جس طرح عیسیٰ نے جواب دیا اللہ کو، محمد علیہ السلام بھی اس طرح اللہ کو جواب دیں گے۔ اب یہ میں نے قیاس کیا ہے، اللہ نے عیسیٰ کے کہا کہ لوگوں کو تو نے کہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ ہوں، اور محمد سے بھی پوچھے گا کہ کیا لوگوں کو تو نے کہا ہے کہ مجھے آل ہے، جبکہ میں اللہ اعلان بھی کر چکا ہوں سورۃ احزاب کے 40 نمبر آیت میں کہ محمد کو میں آل نہیں دے رہا۔ پھر عیسیٰ کا جواب تو قرآن نے سنا دیا، پھر محمد کا جواب بھی وہی عیسیٰ والا ہوگا کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ میری آل ہے۔ جو کر رہے ہیں وہ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نزدیک محمد ایسے لوگوں پر فریادی بنیں گے کہ تم نے مجھ پر یہ جھوٹ، یہ الزام کیوں لگایا تھا۔